میں ہوں کیسر جعفری، ماسٹر ٹرینر آف کیلیگرافی۔ آج آپ کے ساتھ بنیادی لیکچر شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ اس لیکچر سے آپ کو ضرور افادیت حاصل ہوگی۔ اور میرے لیکچر کا ٹاپک ہے میم۔ تو میم کو ہم لوگوں نے کیسے بنانا ہے اور اس سے ہم لوگ کیسے الفاظوں کو بنائیں گے کہ میم کے ساتھ ہم کیسے الفاظ بناتے ہیں، کیونکہ ہم نے زیادہ تر بڑی کلاسز میں میم کے ساتھ ہمیں الفاظوں کو بنانا ہوتا ہے۔ پہلے تو میں آپ کو بتا چلوں کہ میم لوگ کافی اسٹوڈنٹس اس کو اس طرح سے بناتے ہیں۔ گراس لیول کے اسٹوڈنٹس، ظاہری بات ہے جب گراس کی ہیبٹ بنتی ہے تو آگے چل کے بھی بچے اس طرح سے اس کو بنا رہے ہوتے ہیں، جو کہ بالکل ہی ایک غلط طریقہ ہے۔ میم آپ ایسے نہیں بنائیں۔ اگر آپ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بیٹا میم کے اندر ہول نہیں ہوتا، تو وہ کہتے ہیں پہلے تو ہماری ٹیچرز ایسے بناتی ہیں، ہم ایسے سکھا رہی ہیں کیونکہ وہ آسانی ہوتی ہے بچوں کو سکھانے کے لیے، آگے چل کے تو پرابلم آ جاتی ہے بچوں کے ساتھ، یا پھر وہ میم کو اس طرح سے بنا دیتے ہیں۔ اگر ہم کہنا کہ میم کے اندر ہول نہیں کرنا، وہ اس کو ایسے کر دیتے ہیں، یا پھر میم کے اندر ہول بنا دیتے ہیں، جو کہ یہ طریقہ غلط ہے۔ جب میم ان کا ایسا ہوتا ہے تو ان سے بننے والے الفاظ بھی کچھ وہ اس طرح سے بناتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ یا پھر اس طرح کے الفاظ کہ بالکل ہی میم کو استعمال غلط کرتے ہیں، کیونکہ ہماری جس بچے کی بنیاد ٹھیک نہیں ہوگی تو ظاہری بات اس کے الفاظ وہ کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب بھی آپ میم کو سکھائیں تو پہلے بچے کے مائنڈ میں کنسیپٹ ڈالیں کہ بیٹا جیسے ہمارا ٹرائنگل سے ہم نے میم کو بنانا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں آپ، ٹرائنگلس ہمارا کچھ اس طرح سے ہوتا ہے۔ بچے کو بتا دیں کہ بیٹا ٹرائنگلس کے دو حصے ہوتے ہیں، فرسٹ حصہ اور یہ 2 حصہ۔ یہ دوسرے حصہ ہم نے گول کرنا ہوتا ہے، اور جب ہم میم بنا رہے ہوتے ہیں، بناتے ٹرائنگل ہے لیکن اس کا دوسرا حصہ گول کرتے ہیں۔ جیسا کہ دیکھ لیں آپ، پہلے حصہ میں بنا رہا ہوں ٹرائنگل کا، دوسرا حصہ بناؤں گا بٹ گول کر کے بناؤں گا، جیسے میں نے آپ کو وہاں پہ بتایا ہے۔ یہ دیکھیں آپ اس کو نیچے لے کے جا رہے ہیں تو یہ آپ کا میم بنے گا، کیونکہ جب مارکر خود بخود ادھر سے گزرتا ہے تو وہ اس کو فل کر کے گزرے گا، یہ ہمارا میم بنے گا۔ یہ ہے میم بنانے کا طریقہ۔ بچے کے مائنڈ میں ضرور ہونا چاہیے کہ کنسیپٹ ہمارا میم جو ہے ٹرائنگل سے ہے رانگ، جس میں ہول ہو وہ غلط ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے جب بچہ ایسے بنائے گا اس کے الفاظ اس طرح سے ہوں گے۔ تو میں آپ کو بتا چلوں میم ہمارا، کیونکہ آپ کے بچے نے، اسٹوڈنٹس نے ہمارے آپ مارکر سے بنانا ہوتا ہے میم، تو میں آپ کو بتا چلوں میم جب بھی وہ بنائے تو اس کے مائنڈ میں یہ بات ہوگی کہ ایک آپ نے فرسٹ آپ نے بنانا ہے ٹرائنگل کا لائن، اس کو دوسرے حصہ اس کو گول کرتے ہوئے جب اس کے اندر سے گزرے گا تو یہ ہمارا کچھ بھی بن جائے گا۔ آپ کو یہ دیکھ لیں، اگر یہ کیمرہ مین آپ کو صحیح سے دکھا سکتے ہیں تو ذرا آپ اس کو غور سے کریں کہ یہ دیکھیں آپ ایک لائن لگا رہے ہیں، اس کو ٹرائنگل شیپ دوبارہ اس کے اندر سے گزرے گا، یہ ہمارا میم بنے گا۔ میم ہمارا مارکر سے ایسے ہوتا ہے۔ اب جو پین کے ساتھ کیسے لکھا جائے گا اس کو، یا پینسل کے ساتھ جو گراس لیول کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو میں بتا چلوں، ان کے لیے ایک آسان طریقہ ہے، آپ انہیں بتائیں، میں ان کے لیے ایک آسان کرتا ہوں کہ آپ 2 ایرو بنائیں، ایرو نمبر 1، ایرو نمبر 2، یہ ایرو نمبر 1 ہے، ایرو نمبر 2 ہے۔ یاد رہے جتنا آپ کا پین ہوگا، جتنے آپ کی پینسل ہوگی، اس کا جتنی آگے سے نب ہوگی اتنا ہی آپ کا میم کا سر ہوگا۔ یا دیکھیں آپ لوگ ڈاٹ لگائیں، پہلے ایرو نمبر 2 کی طرف، دوبارہ 1 کی طرف لکھنا ہے، یہ آپ کا میم بن جائے گا۔ دوبارہ ڈاٹ لگائیں 2 اور 1 کی طرف، یہ لگائیں آپ، یہ دیکھیں آپ کا یہ میم بننا شروع ہو جائے گا۔ اچھا بعض اوقات ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں جب وہ میم لکھتے ہیں تو ان کے یہ میم کا یہ الف ہے، یہ والا الف وہ ٹیڑھا چلا جاتا ہے۔ تو اس کی آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جب بھی یہ ایرو میں دوبارہ بنا کے دکھاتا ہوں کہ آپ وہ دیکھیں میم بنا، ایک ایسے ڈاٹ لگائیں دائیں بائیں، یہ میم آپ کا، اس کے نیچے ڈاٹ کے پھر دوبارہ دائیں بائیں، میم اس کا، پھر اس کا دائیں بائیں۔ یاد رکھیے گا جیسے جیسے یہ والا فاصلہ کم ہوتا جائے گا، بچے کا یہ الف جو میم کے ساتھ اب یہ والا یہ الف ہم نے جوڑنا ہوتا ہے، یہ اس کا سیدھا ہوتا چلا جائے گا، یہ میم۔ تو میم کے اندر ہول نہیں ہوگا، اس طرح سے ہو گیا۔ یہ ایک میم کی بنیادی مشق ہے، اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتا لوں کہ میم کے 3 شکل ہوتی ہے، ہاف میم کی آدھی شکل 3 طرح کی ہوتی ہے۔ آدھی شکل جس سے ہم اس پیراگراف بناتے ہیں، الفاظ بناتے ہیں، آدھی شکل میم جو ہے 3 تو ہوتی ہے، آدھی شکل میم کی، یہ جو ہمارے پاس میم ہے۔ اب پہلی شکل کیا ہے، دوسری کیا ہے، اور یہاں پر تیسری کیا ہے؟ تو میں پہلے آپ کو پہلی اور دوسری کے بارے میں بتانا چلوں۔ یہ دیکھیں پہلی شکل بتانے سے پہلے میں آپ کو یہاں پر ایک الفاظ لکھتا ہوں۔ میں نے لکھا ممتاز۔ اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے دیکھ سکیں
کہ یہاں پر میم، یہ دو میم ہے، یہ بھی میم ہے اور یہ بھی میم ہے. اس کا فیس جو ہے، اس کی شیپ چینج ہے، اس کی شیپ جو ہے، اس کا میم کا منہ اوپر کی طرف ہے اور اس کا منہ نیچے کی طرف ہے اس میم کا. تو یاد رہے میم کی دو شکلیں ہوتی ہیں. جب ہم میم کو میم کے ساتھ جوڑیں گے، یاد رہے جب ہم میم کو میم کے ساتھ جوڑیں گے تو پہلی شکل میم کے اوپر ہوگی، دوسری شکل اس کی جیسے ہم آپ بناتے ہیں ویسے ہوگی. اور میم کو جب ہم ہے کے ساتھ جوڑیں گے، یہ جو ہے ہوتی ہے، یہ والی دو آنکھوں والی ہے نہیں، یہ والی ہے. جیسے ہم لوگ باہر لکھتے ہیں، محمد لکھتے ہیں، اکیڈمی کا میم چھوٹی بھی یہ لکھتے ہیں، اس میں میم کا شیپ جو ہے وہ اوپر کی طرف ہوگا. میں یہاں پر آپ کو بتا چلوں، ہم لوگ باہر لکھیں گے اوپر ہوگا، میم چھوٹی ہے بھی لکھیں گے اوپر ہوگا یہ. اور دوسری شکل جو ہے، یہ پہلی شکل ہے، دوسری شکل عام ہے تمام حروف ہجائی کے ساتھ جڑتی ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ کو میں بتا دوں کے ساتھ